وعن عباس بن مطلب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا جو اللہ کو رب ماننے پر راضی ہو گیا اور اسلام کو دین ماننے پر راضی ہو گیا اور محمد کو رسول ماننے پر راضی ہو گیا۔ تو یہاں پر ابن عباس رضی اللہ عنہم کا ذکر آیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بڑے ہیں، اور قبل فیل یعنی فیل سے 2 سال پہلے جو ہے ان کی ولادت ہوئی ہے، اور یہ بڑی فہم و فراست کے مالک تھے۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے ان سے سوال کیا، یہ ابن عباس نبی بڑے ہیں یا آپ بڑے ہو؟ نبی بڑے ہیں یا آپ بڑے ہو؟ تو عقل مندی کا جواب دیکھو کہ کتنی عقل مندی کا جواب دیا حضرت نے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا انت اکبر ہوا سن، کہ بڑے تو وہی ہیں لیکن البتہ عمر جو ہے وہ میری زیادہ ہے، عمر جو ہے میری زیادہ ہے، بڑے وہ ہیں، عمر میری زیادہ ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم جو ہے وہ مفسرین قرآن میں سے ہیں، لیکن بدماش لوگ جو ہوتے ہیں، عباشی لوگ جو ہوتے ہیں، وہ کسی کو نہیں بخشتے ہیں، وہ سب پر اعتراض کرتے ہیں۔ کفر کی جو ہے ان کے پاس جو ہے گن مشین ہوتی ہے، بورا کہنے کی گن مشین ہوتی ہے، بس جسے بھی دیکھتے ہیں اسی پر چلا دیتے ہیں۔ خوارج جو ہے، کچھ روافظ ہے، کچھ خوارج ہے، کسی نے حضرت علی کو بڑھایا چڑھایا، خوب بڑھایا، اور کسی نے جو ہے کفر تک لا کر چھوڑ دیا۔ ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، سب صحابہ پر جر ہیں، کوئی بھی صحابی جو ہے محفوظ نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم پر جو طعن کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ابن عباس جو ہے قرآن کریم کی غلط تفسیر کرتے ہیں، ابن عباس جو ہے قرآن کریم کی غلط تفسیر کرتے ہیں، اور ابن عباس کے نام سے جو ہے حضرت کی ایک تفسیر بھی چھپی ہوئی ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم جو ہے مفسرین قرآن میں سے ہیں، اور حضرت ابن عباس وہ صحابی ہے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعا دی، فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، اے میرے اللہ ابن عباس کو جو ہے قرآن کریم کا فہم نصیب فرما، اس کو دین کا فہم نصیب فرما، اللہم علمہ تاویل القرآن، اے اللہ ان کو قرآن کی تاویلات سکھلا۔ لیکن جو بدماش ہوتے ہیں وہ جو ہے کسی کو نہیں چھوڑتے، جو گنڈے ہوتے ہیں وہ کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم پر یہ طعن کرتے ہیں۔ تو بھئی ایک چیز سمجھو، اگر طعن کرنے سے کوئی شخص برا بن جاتا تو نبی برے بن جاتے، نعوذ باللہ۔ یعنی لوگ جو ہے نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، نبی کو بھی کہتے ہیں کہ شادیاں کی ہے، کہ نبی تو شادیوں کے شوقین تھے۔ اگر نبی شادیوں کے شوقین ہوتے تو پہلی جو شادی کی ہے وہ جو ہے بیوہ سے کی ہے، اپنی سے زیادہ عمر کی بیوی سے، یعنی دوسرے کی وہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو مطلقہ تھی 2 سے، اس کے ساتھ شادی کی ہے۔ اگر شادیوں کے شوقین ہوتے تو پھر تو کماری سے شادی کرتے۔ تو نبی پر بھی الزام ہے، اوروں پر بھی الزام ہے، تو الزام لگانے والے جو ہے سب پر الزام لگاتے ہیں۔ اور ایک چیز اچھی طریقے سے سمجھو، وہ چیز یہ ہے کہ جو جتنا بڑا شخص ہوتا ہے اس پر الزام بھی لوگ اتنے ہی بڑے لگاتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ کو دیکھو کہ لوگوں نے جو ہے کافر تک قرار دیا ہے، خوب موٹی کتابیں لکھ کر رکھ دی ہیں، اور علامہ ابن تیمیہ کو سمجھے ہی نہیں۔ اگر سمجھتے پڑھتے
تو تب جا کر کچھ سمجھ میں آتا. اب جو ہے پرمپرا چلی ہوئی ہوتی ہے کہ بھائی یہ کافر، یہ کافر، یہ کافر. پھر جو ہے بچے جو ہے پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد جو ہے خود مسندوں پر بیٹھتے ہیں تو پھر بھی وہی چلتا ہے کہ بھائی یہ بھی کافر، ہمارے استاد نے جس کو کہا وہ کافر، یہ چلتا ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم جو ہے یہ جلیل القدر صحابی میں سے ہے. ان کا بچپن کا واقعہ ہے کہ بچپن میں کھو گئے تھے. ان العباس ظل وهو صبی، کہ حضرت ابن عباس جو ہے بچپن میں گم ہو گئے، کھو گئے. تو ان کی والدہ نے نظر مانی، فنظر ان وجدہ، کہ اگر میں نے ابن عباس کو پایا تو میں جو ہے بیت الحرام کو جو ہے کعبے کو جو ہے غلاف پہناؤں گی، کپڑے پہناؤں گی، چادر اوڑھاؤں گی. تو حضرت ابن عباس مل گئے، اور ان کی والدہ سب سے پہلی عورت ہے کہ جس نے بیت اللہ کو غلاف پہنایا ہے، بیت اللہ کو غلاف پہنایا ہے. وہ دن ہے، آج کا دن ہے، بیت اللہ پر غلاف رہتا ہے. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کی والدہ نے پہنا. اور حضرت ابن عباس جو ہے رئیس آدمیوں میں سے ہے، شروع سے ہی بڑے آدمیوں میں سے. بیت الحرام کی جو ذمہ داری تھی وہ حضرت ہی کے سپرد تھی. حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، بیت اللہ کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، بیت اللہ میں اگر کسی چیز کی ضرورت ہوا کرتی تھی تو وہ موجود کیا کرتے تھے، لوگوں کو برا کام کرنے سے روکا کرتے تھے، لوگوں کو جو ہے بہتان باندھنے یعنی بیت اللہ کے اندر فحش گوئی اور بری باتوں سے روک دیا کرتے تھے، گالی گلوچ سے روک دیا کرتے تھے. تو وہاں پر ہر چیز سے بیت اللہ کے اندر منع فرمایا کرتے تھے، ہر چیز سے منع فرمایا کرتے تھے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم جو ہے یہ، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم جو ہے جمعہ کے دن ان کا انتقال ہوا ہے. اور بدر میں جو ہے یہ اسلام لے آئے تھے، اسلم بمکہ، کہ مکہ ہی میں اسلام لے آئے تھے، اور اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا، کہتا میں اسلام ہوں، اپنے اسلام کو چھپا کر رکھا. اور بدر میں آئے لیکن جو ہے مکرہن ناپسند کرتے ہوئے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن عباس کا کسی کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تو قتل مت کرنا، وہ خود نہیں نکلے ہیں، وہ اس چیز کو نکلنے کو ناپسند کرتے ہیں، تو ان کو قتل نہ کرنا. اور حضرت کی عمر جو ہوئی ہے وہ 88 سال کی ہوئی ہے، وہ 87-88 سال کی عمر ہوئی ہے. اب یہاں پر یہ چیز سمجھو ذاب طعم الایمان، یہاں پر کھانا لائے، کھانا، یہ کھانا اس وجہ سے لائے ہے کہ کھانے میں لذت ہوتی ہے. کھانے میں جو ہے انسان جب منہ میں کوئی لقمہ ڈالتا ہے تو منہ میں لقمہ ڈالنے سے ایک لذت آتی ہے، ایک لذت آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو چیزیں اوپر رکھی ہے آسمان پر، تو ان کی نظیریں نیچے بھی رکھی ہیں، ان کی نظیریں نیچے بھی رکھی ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائے. مثلا آگ اوپر ہے جہنم میں، جہنم نیچے ہوتی ہے بھائی، جہنم جو ہے زمین میں نیچے، جنت اوپر ہے. تو جنت میں جانے کے لیے جو ہے محنت کرنی پڑتی ہے، اوپر جانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور نیچے آنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے. تو محسوسات کے ساتھ جو ہے جوڑنے کی کوشش کی، محسوسات کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے دین کو عقل کے اعتبار سے قریب کیا ہے، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام اور دین کو محسوسات کے زیادہ قریب کیا ہے. حضرت فرماتے ہیں محسوسات سے دین کی جو تشریحات کرتے ہیں محسوسات سے کرتے ہیں، اور شاہ ولی اللہ وہ عقلیات سے کرتے ہیں. تو بھائی اپنے بزرگوں کو پڑھو، ان اکابرین کو پڑھو، یہ بہت بڑے اکابرین ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جب سے حجت اللہ البالغہ پڑھی دیوانہ ہو گیا ہوں میں. ایسی تشریح کرتے ہیں، ایسا سمجھاتے ہیں کہ بھائی واقعی ہی سمجھ میں آتے ہیں یہ دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے، سب کچھ سمجھ میں آتا ہے. تو یہاں پر ذاق طعم الایمان، استعارہ وغیرہ کی وہ ہے یہاں پر بحث کہ اس نے کھانے وہ ایمان کے کھانے کو چک لیا، ایمان کے ذائقے کو چک لیا. من رضی باللہ ربن، جو اللہ کو رب ماننے پر راضی ہو گیا. ربن جو ہی یہ تمیز ہے. اب اللہ کو رب ماننے پر راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ مالک،
व सय्यिदुन कि वही मालिक है, वही सय्यद है, वही मुतसर्रिफ है, वो अला कुल्लि शैइन कदीर, वही हर चीज पर कादिर है, हर चीज उसकी कब्ज़े कुदरत में है, कोई चीज उसके कब्ज़े कुदरत से बाहर नहीं है, कोई चीज उसके कब्ज़े कुदरत से बाहर नहीं है। अब देखो अल्लाह ताला के कब्ज़े में सारी चीज़ें हैं, अल्लाह ताला के कब्ज़े में सारी चीज़ें हैं। तो वो एक शख्स ने कहा, पूछा किसी से कि भाई अल्लाह ताला कहाँ पर है? तो वकाना अर्शुहु, कि अल्लाह ताला तो अर्श पर है। कि जब अर्श पर है तो इससे मालूम हुआ कि ज़मीन तो अल्लाह ताला से खाली है, ज़मीन तो अल्लाह ताला से खाली है। जब ज़मीन अल्लाह ताला से खाली है तो भाई यहाँ तो कुछ भी कर, हमारी मर्जी है, हमारी चलती है, हमारी मर्जी है, हमारी चलती है यहाँ पर। तो हज़रत अली या गालिबन और कोई है बुजुर्गान दीन में से हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई अल्लाह ताला हर जगह पर है, अल्लाह ताला हर जगह पर है और हर जगह में नहीं है। ये भी चीज़ समझो, अल्लाह ताला हर जगह में है और हर जगह में नहीं है, यानी अल्लाह ताला हर जगह में है और हर जगह में नहीं। इसका मतलब ये है कि अच्छी जगहों में है, वरना तो कोई बैतुल खला में कहे या औरत की शर्मगाह में कहे तो वहाँ पर थोड़ा अल्लाह ताला होंगे, क्योंकि वो भी तो एक महल है, वो भी तो एक जगह है। तो अल्लाह ताला हर जगह है। तो अल्लाह ताला को ये माने कि अल्लाह ताला हर जगह में है और हर जगह में नहीं है, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में हर चीज़ है, अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में ही हर चीज़ है। मसलन इसको मिसाल से समझो कि अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में कैसे सब चीज़ें हैं। तो इस तरीके से है, मसलन कोई चींटी हो यहाँ पर हाथ पर, देखो चींटी के लिए कितनी जगह होगी, चींटी के लिए कितनी जगह होगी, चींटी यहाँ पर भी फिरे, यहाँ पर भी फिरे, यहाँ पर भी फिरे, लेकिन वो जो है अब मेरी मर्जी है कि मैं उसको कभी भी दाव सकता हूँ, ऐसे मैं उसको जो है कभी भी दाव सकता हूँ। तो हर चीज अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में इसी तरीके से, जैसे उस चींटी को ये लग रहा है कि मैं हर जगह फिर रही हूँ, मैं हर जगह फिर रही है और मेरी मन मर्जी, हालांकि वो मेरे कब्ज़े कुदरत में है, मेरे कुदरत में है, मैं उसे कभी भी मार सकता हूँ, कभी भी उठा सकता हूँ, कभी भी कुछ कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से हर चीज जो है वो अल्लाह ताला की कब्ज़े कुदरत में है। तो अल्लाह ताला को रब मानने पर राजी हो जाए कि सब कुछ जो है वो अल्लाह ताला ही देते हैं, सब कुछ जो है अल्लाह ताला ही देते हैं। पीर दरगाह और ये जो बाबे जो है कुछ नहीं दे सकते, बाबे जो खुद अल्लाह के मोहताज है। एक चीज समझो, अगर पीर बाबा जब देने पर कुदरत रखते हैं, ये चीज समझो कि जब ये नहीं थे कि भाई 200 साल 500 साल 1000 साल मानो, तो ये जब ये नहीं थे तो फिर अल्लाह ताला कैसे दिया करते थे, क्या सबब हुआ करते थे अल्लाह ताला के देने के। तो ये चीज समझने की है, अगर आप इसको समझोगे तो तभी दीन को अच्छी तरीके से समझोगे। अब लोगों ने जो है माथे टेकने शुरू कर दिए हैं, अब जो है अल्लाह को भूल गए हैं कि वो क्या चीज है जो मिलती नहीं है खुदा के दर से, वो क्या चीज है जो मिलती नहीं है खुदा के दर से, कि वो चंदा है जो मिलता नहीं है खुदा के दर से। ये तो मौलवियों का काम था कि चक्कर लगाए औरों के दरों पर। अल्लाह ताला ने तो लोगों को, आवाम को जो शहंशाह बनाया, सिर्फ अल्लाह ताला के सामने झुके, अल्लाह ताला के अलावा किसी के सामने मत झुके। बिल इस्लाम दीनन, और इस्लाम को जो है दीन मानने पर राजी हो जाए। इसका मतलब ये बयान किया जाता है वह यश्तमिल इनक़ियाद ज़ाहिरी वल बातिन, कि ये मुश्तमिल है इनक़ियाद ज़ाहिरी को भी, इनक़ियाद बातिनी को भी। इनक़ियाद ज़ाहिरी का मतलब ये है कि भाई हमारा लिबास हो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा लिबास हो, हमारी टोपी हो तो वो उस चीज के ही मुताबिक होनी चाहिए, जो सुलहा का लिबास है वही लिबास होना चाहिए। हमारे चेहरों पर दाढ़ी हो तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसी दाढ़ी हो। लेकिन आज जो है फैशन चला हुआ है, आज जो है फैशन चला हुआ है, अजीब अजीब फैशन चले हुए। एक आदमी कहने लगा कि ये दाढ़ी रखना ये कोई जरूरी नहीं है, बस इतनी दाढ़ी होनी चाहिए जितनी के 4 कदम या इंसान को 12 कदम से ये पता चल जाए कि इसके चेहरे पर कुछ बाल है, इसके चेहरे पर कुछ बाल है। तो मैंने फरमाया कि भाई तुमने कभी ये मालूम किया है कि नबी के चेहरे पर कैसी दाढ़ी थी? तुमने करीमा जो है वो 4 कदम वालों का पढ़ा है या नबी का पढ़ा है आपने? तो लोग जो है मॉडर्न बनते चले गए, लोग जो है मॉडर्न बन रहे हैं, दाढ़ी अभी मॉडर्न रख रहे हैं।
تو انقیاد ظاہری کہتے ہیں کہ لباس بھی آپ کا محمد رسول اللہ کے مطابق ہو، چلنا آپ کے محمد رسول اللہ کی سنتوں کے مطابق ہو، ہر کام آپ کا محمد رسول اللہ کے مطابق ہو، یہ ہے انقیاد ظاہری۔ انقیاد باطنی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو باطن ہے، آپ کا جو دل ہے، وہ بالکل صاف ستھرا ہو، وہ بالکل عین قرآن کے مطابق ہو، وہ قرآن کریم پر عمل کرنے والا ہو، وہ قرآن کریم پر عمل کرنے والا ہو، وہ بھی محمد رسول اور محمد کو رسول ماننے پر راضی ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا تو وہ جو ہے کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے وہ، اور محمد جو ہے وہ اللہ کے رسول بھی ہے۔ تو ان تمام چیز یہ یہاں پر یہ ربن دینن رسولن جو ہے یہ تمیز ہونے کی بنا پر جو ہے یہ منصوب ہے، یہ منصوب ہے۔ اور ایک دوسری روایت اس میں حدیث کی اس میں ملتا ہے دیننا کہ الاسلام دیننا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ربنا، اس طرح کے الفاظ بھی ملتے ہیں، اس طرح کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامہ کہ جو کوئی بھی شخص میری بات نہ سنے اس امت میں سے، یہودی ہو یا نصرانی ہو، پھر وہ مر جائے اور ایمان نہ لائے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، مگر وہ جو ہے جہنمی ہوگا، وہ جو ہے جہنمی ہوگا۔ تو یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کا تعارف جو ہے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کے نام کے بارے میں جو اقوال ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کا نام اصل نام کیا ہے، ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں، یہ ان کی کنیت کیسے پڑ گئی، پھر ان کی عمر اور خلیفہ بنے کیسے ہو۔ تو ایک واقعہ سنو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کا، وہ یہ ہے کہ ان کی شادی جو ہے وہ بشرا بنت صفوان سے ہوئی ہے، بشرا بنت صفوان سے ہوئی ہے۔ تو حضرت ان کے یہاں پر جو ہے کام کیا کرتے تھے، ابو ہریرہ ان کے یہاں پر کام کیا کرتے تھے۔ تو جب کہیں پر قافلے میں جایا کرتے تھے تو ابو ہریرہ خادم رہا کرتے تھے، تو بشرا جو ہے وہ کہا کرتی تھی کہ ہم اس جگہ سے نہیں اٹھیں گے۔ جب کہیں پر پڑاؤ ڈال لیا کرتے تھے تو بشرا یہ کہا کرتی تھی ہم اس جگہ سے نہیں اٹھیں گے جب تک کہ ہم یہاں پر یہ تلبینہ یا دلیا وغیرہ نہ کھا لیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم جو ہے وہاں پر دلیا بنا کر دیا کرتے تھے۔ پھر جو ہے مروان کا زمانہ آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم حاکم بن گئے اور ان کی شادی بشرا سے ہو گئی۔ تو پھر ابو ہریرہ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے کہ ہم یہاں سے جب تک نہیں جائیں گے جب تک کہ دلیا نہ کھا لیں، جب تک کہ تلبینہ نہ کھا لیں۔ یہ علامہ انور شاہ کشمیری نے انوار الباری میں واقعہ ذکر کیا ہے۔ والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ تو بھئی اب یہاں پر ید لائے ہیں، تو ید سے مراد اللہ تعالیٰ کی کیا ہوتا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کے ہاتھ ان کے ہاتھوں پر۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، تو اس کے بارے میں مذاہب سمجھو۔ متقدمین کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے التفویض، نحن نتفوض الی اللہ تعالیٰ، کہ ہم سب چیز جو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، ہم نہیں جانتے ہیں وہ ہاتھ کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی کیفیت کو نہیں جانتے۔ یہ تو متقدمین کا مذہب ہے۔ متاخرین فرماتے ہیں کہ نہیں، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، کہ اس کی تعویل اللہ جانتے ہیں متقدمین۔ لیکن متاخرین حضرات فرماتے ہیں کہ ید سے مراد قدرت ہے، ید سے مراد قدرت ہے،
ید سے مراد قدرت ہے کہ ہم تعویل کریں گے، اور کیونکہ قدرت جو ہے جب کوئی شخص کسی کو پکڑتا ہے یا زور بازو دکھلاتا ہے تو ہاتھوں ہی سے دکھلاتا ہے، تو ید سے مراد قدرت ہے، کیونکہ انسان اگر کسی کو قابو میں کرتا ہے تو ہاتھوں سے کرتا ہے، اور ہاتھ کی تخصیص بھی اس وجہ سے لائے ہیں کہ یہ سلطان ہوتے ہیں، ہاتھ جو ہے وہ سلطان ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے ہاتھ کو لائے ہیں۔ بھئی دونوں کے مذہب یہی ہے، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بتلائیں گے کہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ، لا يسمع یہاں پر یہ جو ہے لیسا کے معنی میں ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامہ، یہ با جو ہے یہاں پر یا تو زائد ہے یا بمعنی من کے ہے، لا يسمع منی مجھ سے سنے کوئی بات بھی، یا تو زائد ہے یا اس کے ہے، لا يسمع۔ پھر احد من هذه الامہ، من هذه الامہ میں یہ من جو ہے من تبعیضیہ ہے، وقیل للبیانیہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیانیہ ہے، یعنی من هذه الامہ احد احد آ گیا ہے، من هذه یہ احد کے لیے جو ہے بیان، یعنی اس امت میں سے، یہودی ولا نصرانی، یہودی ہو یا نصرانی ہو، تو یہ جو دونوں ہے یہ بدل ہے احد سے، یا پھر جو ہے یہ صفت ہے، یا جو ہے یہ صفت ہے کہ جو بھی میری بات کو نہ سنے اس امت میں سے، یہودی ہو یا نصرانی ہو، ثم یموت پھر وہ مر جائے، پھر جو ہے اس کا انتقال ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، اور وہ اس پر ایمان نہ لائے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، وہ اس پر ایمان نہ لائے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں۔ اس کا عطف جو ہے یسمع پر ہے، ثم یموت کا عطف جو ہے یسمع پر ہے، اور ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ کا عطف جو ہے یموت پر ہے، ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ کا عطف جو ہے وہ یموت پر ہے، ثم یموت پر، اور یا پھر جو ہے یہ حال ہے، دوسرا کیا ہے، یہ حال ہے، یعنی ثم یموت پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ ایمان نہ لائے، فائل سے جو ہے حال بن، وہ اس حال میں مر جائے وہ کہ اس پر ایمان نہ لائے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، یعنی میں قرآن کریم لے کر آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کر آیا ہوں، جو بھی چیزیں میں اللہ کے یہاں سے لے کر آیا ہوں وہ ان تمام چیزوں کو نہ مانے، پھر اس کا جو ہے انتقال ہو جائے۔ الا کان من اصحاب النار، الا جو ہے یہاں پر یہ مفرق ہے، ایک چیز سمجھو کہ الا جو ہے جب اس کے بعد فعل آ جائے، الا کے بعد جب کوئی فعل آ جائے تو الا جو ہے مستثنی مفرغ ہوگا، یہ چیز جو ہے ذہن میں رکھنا۔ الا کان من اصحاب النار، کانا یا تو کانا ہی کے معنی میں ہے، اس کو ماضی کے ساتھ تعبیر کیوں کیا ہے، یہ اس وجہ سے کیا ہے کہ ماضی میں جو ہے وہ جو ہوتا ہے وہ یقینی ہوتا ہے کہ یقیناً جو شخص محمد الرسول اللہ کی بات نہ مانے یقیناً وہ جہنمی ہے۔ اس چیز پر جو ہے اس چیز کو عقد اور تاکید کے ساتھ بیان کرنا مقصود ہے کہ جو شخص محمد الرسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت پر راضی نہ ہو، محمد الرسول اللہ کے احکامات نہ مانے جو محمد الرسول اللہ نے ہم لوگوں کو سنائے ہیں، تو وہ جو ہے پکا جہنمی ہے، وہ پکا دوزخی ہے، وہ پکا کوئلوں کا ایندھن بننے والا ہے۔ الا کان من اصحاب النار، یا کانا یکون کے معنی میں ہے کہ وہ دوزخی ہوگا، وہ دوزخی ہوگا، یعنی مستقبل میں۔ رواہ مسلم، تو مسلم نے جو ہے اس کو بیان کیا ہے، مسلم نے جو ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اب پھر یہاں پر ایک چیز سمجھو کہ اس کی پوری عبادت کیسے ہوگی، وہ ایسے ہوگی لیس احد یسمع بی ثم یموت ولم یؤمن او غیر مؤمن کائنا من اصحاب شیء، یعنی الا من اصحاب النار، وہ جہنم میں سے ہو، تو پوری عبادت جو ہے ایسے ہو جائے گی۔